جب تک ہمیں کسی شے کی صحیح شناخت نہ ہو، ہمیں جب تک اس کی معرفت حاصل نہ ہو، وہ چیز ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی، چاہے مادی امور ہوں، معنوی کوئی امور ہوں، دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، علمی ہوں، غیر علمی ہوں، جب تک ہمیں کسی شے کی پہچان نہیں ہوگی، ہم اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکیں گے؟ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کے بچے گھر کے اندر ہزار طرح کے آپ کے گھروں میں الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتی ہیں، ڈیجیٹل اکوپمنٹس ہوتے ہیں، بچوں کو ان کی پہچان نہیں ہے، بچوں کو ان سے اویئرنیس نہیں ہے، بچوں ان کو یوز کرنا نہیں جانتے ہیں، کیونکہ بچوں کو ان کی پہچان نہیں ہے، لہٰذا اگر بچے ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو یا تو خود نقصان اٹھائیں گے یا پھر وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر معرفت یا پہچان ہونا بہت ضروری ہے کسی چیز کے بارے میں، اس سے اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا بھی بینیفٹ لینا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بنیادی چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں، بے انتہا اہمیت کی حامل ہیں کہ آپ اس کے بارے میں جانیں۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم قرآن کریم کو شناخت کرنے کے لیے اس کی اندرونی شناخت کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے ہیں اپنا۔ قرآن کی جو شناخت ہے اس کو فہم قرآن کہتے ہیں، لیکن وہ جو فہم قرآن ہے نا، وہ اس کی اندرونی شناخت ہے، اس کی بیرونی شناخت بھی ہے۔ جس بیرونی شناخت کی اس وقت میں بات کر رہی ہوں وہ فہم قرآن کی آمادگی ہے، یعنی ہمیں اگر آیات کیا کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم کی جو فہم ہے اس میں تمام امور شامل ہیں، یعنی تمام امور کے بارے میں جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے لیل و نہار بنائے ہیں، ملائکہ کی پہچان، انسان کی اپنی پہچان، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو حدود ہیں، ان امور کو جاننا، ان امور کی پاسداری کرنا، ان احکام کو دل سے تسلیم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، حیات بعد الموت کا عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دل سے قبول کرنا، اور جو امور جن سے روکا گیا ہے ان باتوں سے رک جانا، یہ تمام چیزیں فہم قرآن ہیں۔ یہ ہمیں آیات میں داخل ہو کر پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں، قرآن کی آیات میں کن باتوں کے اوپر، کن امور کے اوپر اللہ رب العالمین نے روشنی ڈالی ہے، وہ بالاتفاق ہمارے پاس فہم قرآن میں موجود ہے، ہمیں جب فہم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس فہم حاصل کرنے کے لیے جو بیرونی شناخت ہے قرآن کی، جو قرآن کا تعارف ہے، ہمیں وہ تو حاصل ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں، ایک حصی مثال دے کے آپ کے سامنے بات کرتی ہوں کہ کوئی انسان ہے، کسی شہر میں داخل ہوا ہے، اسے معلومات اور شناخت حاصل نہیں ہے اس شہر کی، وہ شہر اس کے لیے بالکل انجانا ہے، وہ داخل ہو گیا اس شہر میں، اس کی گلیاں، سڑکیں، محلے، بازار سب ناآشنا ہے اس کے لیے، وہ کسی سے بھی آشنا نہیں ہے، اس کو اس شہر کی زبان بھی نہیں آتی ہے، وہ جو زبان بولتا ہے اس شہر کے لوگ وہ زبان نہیں جانتے، اس شہر میں آنا اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس کے لیے یہاں پر بہت سارے اس کے مطلوب اور مقصود موجود ہیں، وہ انہی کی تلاش میں، انہی کے جستجو میں اس شہر میں داخل ہوا ہے، مگر اس شخص کو بالکل بھی وہاں کوئی نہیں جانتا، اور وہ اس شہر کو نہیں جانتا ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ وہاں گویا ایک گونگا ہے، اس شہر میں داخل تو ہو گیا، اب گلیاں، سڑکیں، ہر چیز نظر اس کو آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اس کا جو ذہن ہے وہ تو کام کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ گلیاں، یہ سڑکیں کہاں جا رہی ہیں، اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور سڑک کو بازار سمجھ رہا ہے، بازار کو گھر سمجھ رہا ہے، اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کسی ہوٹل کو بینک سمجھ رہا ہے، بینک کو ہوٹل سمجھ رہا ہے، مارکیٹ کو دکان سمجھ رہا ہے، دکان کو مال سمجھ رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ہوگا حیرت، سرگردانی، گمراہی، بہکاوا، تھکاوٹ، پریشانی، یا پھر ظاہری سی بات ہے کہ اس کا ذہن تو کام کر رہا ہے تو وہ خود ساختہ آراء بنائے گا، اس کی اپنی آراء ہوں گی، ان آراء کے اندر وہ گھومتا رہے گا، کیونکہ ذہن کام کر رہا ہے، اپنے ذہن سے خود ہی ان چیزوں کو عنوان دے دے گا جن کی اس کو معرفت حاصل نہیں ہے، ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے، معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، ان سے اس کا کوئی تعارف نہیں ہے، خود ہی عنوان دے دے گا، انجان شہر کے اندر سوائے حیرت کے اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کچھ اسی طرح کی حالت اس انسان کی بھی ہوتی ہے جس کو یہ پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، وہ اس آسمانی کتاب کو اتنا جانتا ہے، جیسے وہ شخص ایک انجانے شہر میں داخل تو ہو گیا، اس کو پتہ تھا کہ میرا مقصود اس شہر میں موجود ہے، شہر انجانا ہے لیکن شہر ہے، مجھے اس میں داخل ہونا ہے، اسی طرح اتنا معلوم ہے ہمیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور ہم اس میں داخل ہو جائیں،
اور پھر یہ ہو ہمارے ساتھ کہ ہمیں اس کی معرفت نہ ہو، ہمیں نہ معلوم ہو کہ اس قرآن کا نقشہ کیا ہے۔ قرآن میں وارد تو ہو گئے ہیں لیکن قرآن کی روش معلوم نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا شروع کر دیا ہے مگر اس کی زبان نہیں معلوم، بس قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا ہے، اس کی تفسیر کرنی شروع کر دی ہے، حالانکہ قرآن تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن تدبر نہ کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ کیسے تدبر کریں گے جب آپ کو زبان ہی نہیں آتی؟ کیسے غور کریں گے؟ پھر وہی ہوگا کہ ذہن تو چل رہا ہے، خود ساختہ آراء ہوں گی، خود ساختہ تفاسیر ہوں گی، خود ساختہ ہی عنوانات ہوں گے، جو ذہن بنائے گا وہی پکچر ایک دم سے ابھر کر آئے گی۔ قرآن کی یہ دعوت سب کے لیے ہے، چاہے وہ اس کے مخاطبین ہیں، چاہے وہ اس کے مخاطبین نہیں ہیں، اس کے مخالفین ہیں۔ تدبر تفکر کے آداب کے مطابق ہر انسان کے لیے یہ لازم ہے، یہ اس پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو فکر کے ساتھ پڑھے۔ دعوت فکر قرآن کا بنیادی، بہت بنیادی عنوان ہے کہ دعوت فکر، سوچو، غور کرو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی شہر میں آپ کو دعوت ملے اور آپ کو پتہ ہو کہ ٹھیک ہے مجھے اس شہر کے بارے میں موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہے، میں شہر میں داخل بھی ہو جاؤں گا اور چند ایک میری جو ہیں وہ نیسیسٹیز ہیں، چند ایک میری ضروری میری ڈاکیومنٹیشنز ہیں وہ میں کروا لوں گا، پھر میں اس شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ اب میں اس شہر میں اجنبی نہیں ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں کہیں گم نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے جو بیسک بنیادی جو معلومات تھی میں نے وہ بھی حاصل کر لی، میں نے مجھے جو بیسک میری ریکوائرمنٹس تھی میں نے ان کو بھی پورا کر لیا، اور اب مجھے اس شہر میں جا کر جو بھی میرا مطلوب ہے، جو بھی میری ریکوائرمنٹس ہیں، جن سے بھی مجھے ملنا جو میرا مقصد ہے، میں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کیس میں میرے پاس فقط حیرانی نہیں ہوگی، سرگردانی نہیں ہوگی، میں خود اس شہر کو جانتی ہوں، خود اس شہر کو پہچانتی ہوں، لہٰذا اب اس شہر میں جا کر جب مجھے وہاں کی سڑکیں، وہاں کی بلڈنگز، وہاں کے ہوٹلز، وہاں کے بینکس نظر آئیں گے تو میں غور کروں گی کہ ہاں میں نے اس شہر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر رکھی ہے، یہاں پہ بلڈنگز بھی ہیں اور بلڈنگز اس نوعیت کی ہیں، یہاں پر بینکس بھی ہیں، بینکس اس نوعیت کے ہیں، یہاں پر ہوٹلز ہیں، ہوٹلز میں اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں، ہوٹلز میں اس طرح کا کھانا پرووائڈڈ ہے، اویلیبل ہے۔ یہ باتیں مجھے پہلے سے معلوم ہوں گی نا اگر، تو یہ مجھے اس شہر کی معرفت حاصل ہے، یہ مجھے اس شہر کی شناخت حاصل ہے، میں نے شناخت حاصل کر رکھی ہے، لہٰذا اب میرے حصے میں نہ تو سرگردانی ہے، نہ حیرانی ہے، اور نہ ہی تھکاوٹ ہے۔ صحیح ہے؟ یہاں تک بات اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ قرآن کریم کی جو بہت بنیادی جو اس کی تھیم ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کی شناخت، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن خود ہمیں شناخت کرواتا ہے اپنی، قرآن اپنی شناخت ہمیں خود کرواتا ہے، قرآن ہر چیز سے بڑھ کر اپنی شناخت کرواتا ہے۔ اس کی شناخت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننا شامل ہے کہ قرآن کیا ہے، حقیقت قرآن کیا ہے، قرآن کا منبع، اس کا ماخذ کیا ہے، قرآن کیوں خلق ہوا، کیوں وجود میں آیا، قرآن کیوں نازل ہوا، قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے قرآن کا اسلوب کیا ہے، اس اسلوب کی زبان کیا ہے، اسے کس زبان میں اس نے اپنایا ہے، اپنا پیغام کس طرح پہنچا رہا ہے۔ قرآن کا مخاطب کون ہے، یعنی وہ جس سے ہم کلام ہو رہا ہے وہ کون ہے، قرآن اپنے مخاطب کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے، قرآن اپنے پیغام کو کن مراتب، درجات، اقسام اور شکلوں میں پہنچانا چاہتا ہے، قرآن کے پیغام کے مرتبے کیا ہیں، درجے کیا ہیں، شکلیں کیا ہیں، کس انداز میں جاتی ہیں، کس انداز میں وہ اپنے پیغامات کو پہنچاتا ہے، قرآن کا دعویٰ کیا ہے، قرآن دعویٰ بھی کرتا ہے، کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے۔ یہ وہ چند ایسی بنیادی باتیں ہیں جن کو جاننا شناخت قرآن یا معرفت قرآن کے متعلق ہے۔ یہ سمجھے بغیر ہمیں قرآن بنیادی طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کی شناخت حاصل کرنا اشد ضروری ہے، قرآن کا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا اسی لیے ہے، قرآن اسی لیے اپنی شناخت کرواتا ہے، قرآن اسی لیے اپنے آپ کو ہمارے سامنے متعارف خود کرواتا ہے، تاکہ ہم قرآن فہمی سے پہلے قرآن کی معرفت حاصل کریں، یعنی ہم اس وقت جب آیات وغیرہ میں داخل ہوں اور ہم ان کے اوپر غور کریں، ان کے اوپر ہم تفکر کریں، تدبر کریں، تو ہمیں اس سے پہلے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ جس کلام کے اوپر، جن آیات کے اوپر، جن باتوں کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے ہیں وہ کن کا حصہ ہیں، وہ کس چیز کا حصہ ہیں، وہ کس
عظمت والی شے کا جز ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ جب تک اس عظمت والی شے کا آپ کو اچھی طرح سے تعارف حاصل نہیں ہوگا، آپ ان آیا کو، ان آیا کے مفاہمین کو، ان آیا کی ہدایتوں کو بھی اپنے اندر ابزارب نہیں کر پائیں گے۔ تو قرآن کو بذات خود سمجھنا، بذات خود اس کا تعارف حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نا، تو قرآن مجید ہی یہ فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کا شکوہ کریں گے۔ آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے پروردگار یا ربی، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن کی مہجوریت بہت سارے اسباب ہیں اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ قرآن کی معرفت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ ہم قرآن کو فقط ایک مقدس کتاب، ایک متبرک کتاب اور بہت ہی گناہوں کو بخشوانے والی کتاب، اور بس فعال استخارے اور مردوں کو ثواب پہنچانا، اور بس پڑھ کر جو ہے وہ اللہ سے دعا کر لینا، ہم اس طرح کی کتاب سمجھتے ہیں اسے۔ ہم رغبتوں کی وجہ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی نا تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی رغبت کی وجہ سے اس کو پڑھتے ہیں۔ قرآن ہماری زندگیوں میں وہ مقام حاصل نہیں کر پایا جو اس کو ملنا چاہیے، جو اس کا ہونا چاہیے۔ یہی قرآن کی مہجوریت ہے، اسی کا شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی زبان میں اسی طرح سے، جس طرح سے یہ آیت بیان کر رہی ہے من و عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حضور ہم سب کی شکایت کریں گے۔ یہی قرآن کی مہجوریت ہے، اور یہ قرآن پر ظلم ہے۔ بس اسے اسی مہجوریت سے نکالنا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ کے حضور معرفت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شناخت قرآن، معرفت قرآن عطا فرما، تاکہ جب ہم قرآن کی بارگاہ میں آئیں تو ہم اس سے متعارف ہوں، کم سے کم ہم اس سے آشنا ہوں، اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے آداب سے واقف ہوں۔ اللہ تعالی ہم سے اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں اس کوشش، اس مقصد کے حصول کی توفیق عطا کرے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے یہ خدمت، اس حصول کی کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں پروردگار تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس میں ہمیں برکت اور استقامت نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔